الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ابھی ہم عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو یاد کیا۔ اسی سلسلے کے ایک حصے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیان کی گئی ہے وہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا دراصل ایک عاجز اور بے بس اور ایک محتاج بندے کی طرف سے کسی ایسی اعلیٰ اور عظیم ہستی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنا ہے، اس سے اپنی حاجت اور مدد طلب کرنا ہے جسے وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور جس ہستی کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک بندے کی ہر مراد کو، ہر تمنا کو پوری کر سکتا ہو۔ یعنی ایک بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اپنی ضروریات کو اور اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، اور مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کے موقع پر اسی کو مدد کے لیے پکارنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا دراصل ایک بندے کی بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ دعا اصل میں ایک بندے کی عاجزی، اس کی محتاجی، اس کی بے بسی اور کمزوری اور لاچاری کا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی قدرت اور اس کی کبریائی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ دعا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا دراصل قلوب کے اطمینان کا ذریعہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ صرف عبادت نہیں فرمایا بلکہ عبادت کی جڑ فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا اصل میں عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا اتنی عظیم عبادت ہے اور عبادت ایک بندے کی پہچان ہے
تو پھر یہ پہچان اور یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اواہ تھے۔ اواہ کے معنی آپ کے سامنے بتایا گیا، اور مختلف مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اواہ کے معنی کثرت سے دعائیں کرنے والا، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے کو اواہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم حلیم تھے، اواہ تھے، منیب تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنے انبیاء کی دعاؤں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ان میں سے اکثر دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، زیادہ تر دعائیں جو منقول ہیں انبیاء کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کو آپ دیکھیں گے، دعاؤں میں جو الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے ہیں، ان میں معلوم ہوگا کہ دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں، دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کیا گیا۔ دعا کے اجزاء میں ایک جز یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی عاجزی کا سب سے پہلے اظہار کرے، اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرے، اس کی بزرگی کا، اس کی کبریائی کا اعتراف کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا تو ربی سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کی صفت ربوبیت کو ظاہر کرتے ہوئے، اس کے رب ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے رب ایک انتہائی عظیم صفت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی مربی ہے، وہی نگران ہے، وہی سرپرستی کرنے والا ہے، وہی محافظ ہے، وہی دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہی قابل اتباع ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی آقا ہے۔ یہ سارے مفہوم رب کے اندر شامل۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو بیان کر کے اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں اسے بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر میں کرتے ہیں، علانیہ کرتے ہیں، اسے بھی تو جانتا ہے۔ یعنی ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم چھپ کر رہے ہیں اس سے بھی تو واقف ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطیفیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کے خبیر ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آج دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کن کن افراد کے لیے آپ علیہ السلام نے دعائیں کی اور کس انداز سے دعائیں کی۔ دعاؤں میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو اپنے لیے لازماً دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں قرآن مجید کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعائیں کی۔ کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ربی ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار، ہب لی حکمن، مجھے حکمت عطا فرما، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، مجھے صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما۔ یہ انتہائی ضروری دعا ہے جو ہم میں سے ہر فرد کو کرنی چاہیے۔ حکمت اور فیصلہ کرتے وقت صحیح فیصلہ، صحیح قوت فیصلہ ہر مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، قوت فیصلہ عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے صالح اور نیک لوگوں کے اندر شامل فرما۔ دنیا کے اندر میری صحبت ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو، بد اور برے لوگوں کے ساتھ میری صحبت نہ ہو، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اور آخرت میں جب حشر ہو میرا تو نیک لوگوں کے ساتھ، صالح اور تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ میرا شمار ہو، میری شمولیت ہو۔ فرماتے ہیں کہ والحقنی بالصالحین، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے اندر میرا سچائی کے ساتھ تذکرہ جاری فرما۔ یعنی میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ میرا تذکرہ سچائی کے ساتھ کریں، میری خوبی کا، میرے خیر کا، میری بھلائیوں کا تذکرہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کو نعوذ باللہ یاد کیا جائے، مجھے برے تذکرے سے دیکھا جائے،
میرا برا تذکرہ کیا جائے، یا پھر میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو دنیا کے اندر برائیاں پھیلاتے رہے اور لوگ برے لوگ نافرمان لوگ ان کی اتباع کرتے رہے، ایسے لوگوں میں مجھے شامل نہ فرما۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر سچائی کے ساتھ میرا تذکرہ جاری فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما، میں جنت کا وارث بن جاؤں۔ اور فرماتے ہیں آگے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اے اللہ تو اس دن مجھے ذلیل و رسوا نہ فرما، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، ایسے دن جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اے اللہ اے پروردگار اے میرے رب تو مجھے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے کرتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں جب اس نبی کو حضرت ابراہیم کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ہم یہی دعائیں اپنے لیے بھی کریں کہ ہمارا سچائی کے ساتھ تذکرہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہو، ہمیں قوت فیصلہ دیا جائے، ہمیں حکمت دی جائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے۔ یہ دعائیں ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ مکہ کے لیے اور اہل مکہ کے لیے دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی تعمیر کے موقع پر اپنی بیوی بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں جب چھوڑ کر جاتے ہیں اس موقع پر دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک ایسے مقام پر جیسا قرآن مجید نے فرمایا کہ وادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسے وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں گھاس نہیں ہے، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، ایسے مقام پر جب ان کو چھوڑتے ہیں یا پھر وہاں آبادی کی دعا کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بسنے والے لوگوں کے لیے، وہاں کی آبادی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے لوگوں کے لیے، مکے والوں کے لیے ثمرات عطا فرما، رزق عطا فرما، پھل عطا فرما، غذائیں عطا فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دنیا کا رزق مانگا جائے، جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کی دعا کی جائے۔ رزق سے دور ہونا، دنیا سے دور ہونا، مال سے دور ہونا بسا اوقات آدمی کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ جب تک اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی خدا کی بندگی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، خدا کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل مکہ کے لیے یہ دعا فرماتے ہیں کہ انہیں رزق عطا فرما، انہیں روزی روٹی عطا فرما، انہیں پھل عطا فرما۔ لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ جہاں ایک جسمانی ضرورت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہیں ان کی روحانی غذا کے لیے بھی دعا فرمائی اور فرمایا کہ انہیں ہدایت نصیب فرما، ان کی رہنمائی کا انتظام فرما۔ اس موقع پر دعا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، یہاں جو آبادی بسے گی، یہاں جو لوگ آباد ہوں گے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، ایک ہادی رہبر اور رہنما بھیج، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی، تیرے آیات کی ان کے درمیان میں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ صرف جسمانی ضرورتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی روحانی غذا کے لیے، ان کی روحانی ضرورت کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہے، رہنمائی کا ان کے سامنے آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہدایت ان کے سامنے آئی ہے اس ہدایت کی پیروی بھی کی جائے۔ ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے سامنے قرآن مجید آسمانی ہدایات کتاب کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا فرماتے ہیں کہ لیقیموا الصلاۃ، اے باری تعالیٰ یہاں رہنے والوں کو، یہاں کی آبادی کو اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا، لیقیموا الصلاۃ۔ اور یہ فرماتے کہ جو رزق تو انہیں عطا فرما رہا ہے اس رزق پر تیرا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وارزقہم من الثمرات، انہیں ثمرات دے، انہیں روزی روٹی دے، انہیں پھل دے تاکہ وہ تیرا شکر کر سکیں، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سکھاتی ہے کہ دعا میں جسمانی ضرورتوں کو بھی مانگنا چاہیے، دنیاوی رزق کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ روحانی غذا کا بھی مطالبہ ہو، ہدایت کا مطالبہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر عمل کرنے کی دعائیں کی جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مزید دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نیک مقصد کے مکمل ہونے پر بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک نیک کام ہم کرتے ہیں،
اس نیک کام کی تکمیل ہوئی، کوئی بھلا کام ہم نے کیا، کوئی خیر کا کام ہم نے کیا، تو اس کام کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اونچا کرتے ہیں، کعبے کی عمارت بن کر تیار ہو جاتی ہے، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور مزید وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہو سکتا ہے کہ اس نیک کام میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ہم سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہو، تو ہمیں معاف فرما، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں مختلف مواقع پر بھلائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عام طور سے نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ خدمت خلق کے کام ہم کرتے ہیں، دعوت دین کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، لیکن ہماری جو غلطی اور قصور ہم سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نیک کام کے ختم ہوتے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ایک نیک کام اللہ کی راہ میں کیا ہے، کیا پتہ یہ بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ نیک عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ اس لیے نیک عمل ہوتے ہی، کسی خدمت خلق کے کام سے فارغ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے تیرے لیے کیا ہے، تو اپنے فضل کرم سے اس عمل کو، اس نیک کام کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، اور اس نیکی کے اندر کچھ غلطی ہم سے ہو گئی ہو، کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، اور ہماری اس کوتاہی اور غلطی کے نتیجے میں ہمارا عمل ضائع ہو جائے، اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی نیک کام کے اختتام پر فوراً اللہ کو یاد کیا جائے اور اس عمل کی مقبولیت کے لیے دعا کی جائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے۔ اور کچھ غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، سب سے پہلے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی باپ ایسا ہو جو ولادت سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی دعا نہ مانگتا ہو۔ ہم میں سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو اولاد ملے وہ صالح ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ملنے سے پہلے صرف دعا کر کے خاموش نہیں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ملنے کے بعد بھی اولاد کے لیے مستقل دعائیں آپ کرتے رہے۔ اولاد کے ملنے کے بعد، اولاد کی نعمت حاصل ہونے کے بعد بھی اولاد کے لیے دعائیں کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ہم ذرا سوچ کر دیکھیں، کیا ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعائیں کریں، نمازی بنانے کے لیے دعائیں کریں؟ یہ ضرور دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا بنا۔ یہ دعائیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، آخرت کی کامیابی کے معاملے میں کتنی دعائیں ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو نمازوں کا پابند بنا، دین کا پابند بنا۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ مزید ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے جو ایک دعا کی ہے اس پر غور کریں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، میرے اس گھر کو، تیرے اس گھر کو امن والا گھر بنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور وَجْنُبْنِي، غور کیجئے ان الفاظ پر، ان دعاؤں کے الفاظ پر غور کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کی پوری زندگی شرک کے خلاف گزری ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے بتوں کی پرستش سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ کیوں؟ شرک سے بچنے کی دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ باپ نبی ہوگا تو ضروری نہیں کہ بیٹا بھی نبی ہو، بیٹا فرما بردار۔ وہ جانتے ہیں کہ نوح کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، وہ جانتے کہ خود میرا باپ کافر اور مشرک ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں مشرکہ تھیں۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جان کر کہ شرک کا مطلب، کفر کا مطلب، بت پرستی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی ایک کے سامنے سر جھکایا جائے، مورتیوں کے سامنے جھکا جائے۔ شرک صرف یہی ایک نہیں ہے، بلکہ شرک کی بے شمار قسمیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی اتباع کرنا، کسی کے بھی قانون کو قابل عمل سمجھنا، اسے تسلیم کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، یہاں تک کہ اس کا اپنا نفس کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی مرضی کو ترجیح دینا یہ شرک میں شامل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو تمام شرک سے، شرک کے تمام اجزاء سے، شرک کے شائبے سے بھی محفوظ فرما۔ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے، لیکن غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جب ہمارے والدین آ جائیں، ہمارا نفس آ جائے، ہمارا مال آ جائے، ہمارے دنیاوی تعلقات آ جائیں، تو کیا ہمارے اعمال کے اندر شرک شامل نہیں ہوتا؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ایسے شرک سے، شرک کے اجزاء سے بچنے کی دعا کی، زندگی کے آخری سانس تک ان تمام سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے، شائبے سے بچنے کی بھی تھی، اس لیے کہ شرک بے شمار بھیسوں کے ساتھ، بے شمار لباس بدل کر انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک اہم حصہ ان کے والد کے لیے دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، باپ نے انکار کیا، دھتکارا، پتھر سے مارنے کی دھمکی دی، گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی، گھر سے نکال دیا۔ اس ظلم و ستم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میرے باپ کو نیست و نابود فرما، میرے باپ کو تباہ و برباد فرما۔ یہ جملہ نکلا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے۔ انہوں نے نکلتے وقت کہا تھا کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیک، اے ابا جان تم پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں ہمیشہ تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا رہوں گا۔ کس کے لیے؟ ظالم باپ کے لیے، جس نے آپ کی دعوت کو دھتکارا تھا، آپ کو گھر سے نکالا تھا۔ اور اپنی قوم کے لیے بھی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کہا تھا، اے میرے پروردگار میری قوم نے کثیر انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں میں سے اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ اے باری تعالی فمن تبعنی، ان میں سے جو شخص میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، فانہ منی، لیکن جو شخص نافرمانی کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تو اسے برباد کر دے، تو اسے نیست و نابود کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے، یہ نہیں فرمایا۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، اے باری تعالیٰ فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا باپ دشمن ہے، جب انہیں احساس ہوا کہ میرا باپ میرے رب کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت ترک کر دی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جہاں یہ آداب سکھاتی ہیں کہ دعاؤں کے آداب کیا ہیں، دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ دعاؤں کے حدود کیا ہیں، شریعت کے حدود کیا ہیں۔ اسلامی شریعت دعا کے سلسلے میں یہ ہدایت دیتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سمجھیں اسے، بہت اہم بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے شریعت کا یہ سبق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کے لیے بھی، دشمنان دین کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، انہیں ہدایت میں شامل فرما۔ یہ دعائیں انہیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکن جب کسی فرد کے سلسلے میں یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کا انتقال کفر اور شرک کی حالت میں ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کی جائے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے، کسی بھی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے توبہ استغفار کریں، جبکہ وہ حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا ہو، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے امن کی، ان کے لیے شانتی کی، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین انہ اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی، یعنی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جب وہ چلے جائیں تو پھر ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مومنوں کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہیں اللہ نے یہ بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا ترک کر دی۔
پھر اس کے بعد دعا نہیں کی، جبکہ کہا تھا کہ میں مسلسل دعا کرتا رہوں گا اور میری دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا، یہ امید کا اظہار کیا تھا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ کا دشمن ہے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ترک کر دی۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں غیر مسلمین ہیں ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، لیکن کوئی شخص کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو چاہے ہمارا سگا باپ کیوں نہ ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی، جائز نہیں ہے۔ اسے سامنے رکھیں اور امت مسلمہ کا رویہ دیکھیں غیر مسلموں کے سلسلے میں کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم داعی امت ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، مسلسل دعوت دیں۔ انبیاء کی تعلیم یہی بتاتی ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی یہی بتاتی ہے کہ مسلسل غیر مسلموں کے اسلام کی طرف بلائیں، ہدایت میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ مسلسل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور کبھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اسلام کی تعلیم ہے کبھی ان کے لیے بد دعا نہ کی جائے غیر مسلموں کے لیے، لیکن جب ان کا کفر کی حالت میں انتقال ہو جائے تو پھر ان کے لیے دعا نہ کی جائے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب اسلام کی دعوت کی بات کہی جاتی ہے تو ہم میں سے ایک فرد، ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری اصلاح ہونی چاہیے، پہلے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی اس کے بعد غیر مسلموں میں کام کرنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ یہ ترتیب کس نے بیان کی؟ کیا قرآن نے بیان کی؟ کیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے اس کے بعد غیر مسلموں میں کام کیا جائے؟ یہ ترتیب قرآن کی نہیں ہے، یہ ترتیب اسلام کی نہیں ہے۔ دونوں کام ایک ساتھ ہونے ہیں، مسلمانوں میں بھی اصلاح کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام ہو، انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے اندر کام ہونا چاہیے، مزید اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ ساری ذمہ داری اللہ پر ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنی دعاؤں میں، اے اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، تمام کے تمام لوگوں کو امت مسلمہ میں شامل کر دے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناممکن ہے کہ پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو اسلام میں شامل کر دے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ وہ سب کے سب لوگوں کو اسلام میں شامل کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو نہیں ظاہر کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو اپنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے بندے غیر مسلموں کو تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، مسلمان کوشش کریں، اسلام کی تبلیغ کریں اور انہیں اسلام کا راستہ دکھائیں، اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں اسلام میں داخل کیا جائے گا۔ ہم کوشش کے بغیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے۔ اور مزید یہ کہ اسلام کی تعلیم کے نہ پہنچنے کے نتیجے میں، اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے نہ ہونے کے نتیجے میں اگر غیروں کی طرف سے دشمنی کی جاتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کی جاتی ہیں، تو ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ کس نے کہا تھا بد دعا کرنے کے لیے؟ ہم پر ظلم و ستم اگر غیر مسلمین کرتے ہیں تب بھی اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اعلیٰ ظرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں، کون سی قوم؟ جنہوں نے آگ میں ڈالا تھا وہی قوم نا، اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے میرے پروردگار، یہ اگر میری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوئی تھی تو طائف کے موقع پر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، آپ کو مارا، لہو لہان کر دیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بد دعا کیجئے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت اسے معلوم نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتی، وہ نادان ہے۔ یہ اصل میں سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اس سنت کے ماننے والے، اس سنت کی پیروی کرنے والے، اس نبی کے چاہنے والے، ہم جب دعاؤں میں انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف غیر مسلموں کے لیے بد دعائیں دیں تو کیا ہم حضور کی پیروی کرنے والے، کیا ہم حضور سے محبت کرنے والے؟ اور یہ طریقہ جو بتایا گیا بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ جب تک ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف لانا چاہیے اس کام کو کیے بغیر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن جب ان کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہم دیکھیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں، جب کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لکھتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ ایک غیر مسلم، ایک شخص جو کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے، ظاہراً ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سکون کا، اطمینان کا موقع انہیں نصیب فرما، سکون میں آرام کا موقع انہیں نصیب۔ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش عیش مگن میں رہے گا۔
حالانکہ معلوم ہے کہ کفر اور شرک کی حالت میں جو شخص چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے دم تک اسے کفر سے بچنے کا موقع دیا، شرک سے توبہ کرنے کا موقع دیا، اس نے اس موقع کا استعمال نہیں کیا۔ اسی حالت میں جب وہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو جس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہو، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو، ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے پسندیدگی کی دعا کرتے ہیں، ہم اس سے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ نے دشمنی کی ہو ہم اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مومن میں سے کسی افراد کو، کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کفر اور شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ ریسٹ ان پیس کا مطلب کیا ہے؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد وہ امن و امان میں رہے۔ مرنے کے بعد سکون اور چین کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد پیس کہاں ملتا ہے؟ صرف جنت میں۔ تو گویا کہ ہم مشرک کے لیے جنت کی دعا دے رہے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اس وقت تک غیر مسلموں کے لیے اسلام کی دعوت دیتے رہیں، قرآن کی طرف بلاتے رہیں اور ان کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں کا موقع اب ہے ہمارے پاس، ہم محنت کریں، جد و جہد کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن ہماری دعائیں ناکام ہو جائیں، ہماری کوشش ناکام ہو جائے، اسی کفر کی حالت میں وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی۔ قابل احترام حاضرین کرام، انبیاء علیہ الصلاۃ کی خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ کی دعائیں قرآن مجید کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، ان دعاؤں کو دیکھیں، ان دعاؤں کا پس منظر دیکھیں، ان دعاؤں کے الفاظ کو دیکھیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ نے امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کے آداب بتائے ہیں، دعاؤں کا طریقہ بتایا کہ کس قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے اور کیسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بہت ساری صفات کے ساتھ اس اہم خصوصیت کو جو کہ اواہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت دعا مانگنے کی، کثرت سے دعا مانگنے کی، اس صفت کو بھی ہمیں اپنانے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔